بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید کرتا ہوں اللہ کریم کی ذات سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا نسخہ ٹائیفائڈ کا نسخہ ہے۔ یہ پرانے سے پرانا ٹائیفائڈ ہے آپ کا۔ یہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ ٹائیفائڈ اگر ہڈیوں کے اندر بھی آپ کی ٹائیفائڈ ہے تو بخار آپ کی ہڈیوں کے اندر بھی گھس چکا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 3 روزہ استعمال باپرہیز استعمال انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائے گا۔ جتنا بھی پرانا 10 سال پرانا 15 سال 20 سال پرانا اگر ٹائیفائڈ ہے جو کسی بھی دوا سے آپ کو نہیں ٹھیک ہو رہا، یعنی وہ آپ کی جڑ کر چکا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس نسخے کو بھی بنا لیں۔ بہت ساری ادویات آپ نے استعمال کی ہوں گی تو یہ چلتا رہتا ہے، وقتی طور پہ ادویات کے ساتھ دبا رہتا ہے، پھر اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو یہ مرض پھر آ جاتا ہے، تو تکلیف میں بہرحال مریض رہتا ہے، کافی وقت گزر جاتا ہے۔ تو اس کو اس نسخے سے انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اس کا ٹائیفائڈ کا نسخہ۔ نوٹ فرما لیں: گودنتی 1 پاؤ، اجوائن دیسی 1 پاؤ، پھٹکڑی سفید، نشادر ٹھیکری اور گودا کوار گندل، یہ یعنی ایلو ویرا کی جل، یہ ساری چیزیں آپ نے 1 1 پاؤ آپ نے لینی ہے۔ گودنتی کے علاوہ ساری چیزوں کو آپ پیس لیں، اور گودنتی کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی مٹی کے ہانڈی کے اندر رکھ کے اس کو اوپر سے خوب اچھے طریقے سے اس کے اوپر آٹا وغیرہ یا مٹی، بہتر یہ ہے کہ مٹی لیپ کر دیں، اس کے اوپر ہانڈی کے اوپر بھی لیپ کر دیں اور ڈھکن کے اوپر بھی لیپ کر دیں کہ اس کا دھواں باہر نہ نکلے۔ تو اس کو آپ نے تقریباً ہم اوپلے اس لیے استعمال کراتے ہوتے ہیں کہ اس کی آگ ایک بدی ہوئی ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے جو مطلب گیس کی نسبت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، تو وہ اوپلے اس کو کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ مطلب آپ کر لیں، چونکہ آج کل تو اوپلے بہت زیادہ ناپید ہو چکے ہیں۔ یہ بہرحال جن گھروں میں جانور ہیں تو آپ بنوا سکتے ہیں کسی سے، یا بنائے بھی بہرحال مل جاتے ہیں، دیہاتوں میں اکثر لوگ بناتے ہی ہیں، استعمال کر ہی رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایندھن کا ایک بہترین ذریعہ ہے اوپلے۔ تو آپ 10 1 کلو اوپلے لے لیں اور کوئی نیچے تھوڑا سا کھڈا کر کے زمین کے اندر اس کے اوپر 2 اینٹیں رکھیں، اور اس کے اوپر یہ ہانڈی رکھ دیں اپنی، جس کے اوپر مٹی سے سارا ٹوٹل آپ نے چاروں طرف سے اسے لیپ کیا ہو، تو اس کے نیچے کم از کم آپ 10 کلو اوپلے جلا دیں گودنتی کے جو آپ نے وہ کریں، تو 10 1 کلو آپ کے اوپلے جل جائیں، پھر اس کو ٹھنڈا کریں، مٹی اتار دیں، اس کے اوپر سے احتیاط کے ساتھ اس کو گودنتی کو باہر نکالیں، اس کو پیس لیں۔ آپ پیسنے کے بعد یہ باقی جو ادویات آپ نے 4 کی تھی، چکوار گندل کے گودے کے اندر ڈال کے آپ نے یہ اس کو کرنا ہے، یعنی آگ دینی ہے آپ نے، تو یہ اس کو آپ نکال کے اس کو بھی اچھی طریقے سے باریک صفوف بنا لیں، لیکن اس کا صفوف آپ نے جو بنانا ہے وہ بالکل باریک پاؤڈر کی صورت میں آپ نے بنانا ہے، یعنی جیسے پاؤڈر فارم ہوتا ہے اس طرح بالکل پاؤڈر کرنا ہے۔ تو یہ آپ ان ساری ادویات کو آپس میں مکس کر لیں، پھر اچھے طریقے سے مکس کر لیں، تو یہ آپ کی دوا تیار ہو گئی۔ اچھا، اس کو آپ نے 3 گرام، یعنی جو چائے کا جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے اس کا چوتھائی حصہ، یعنی آدھے سے تھوڑا کم آپ نے کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ نے دہی کے اندر مکس کر کے صبح کے ٹائم پہ آپ تھوڑا دہی کے اندر مکس کریں اس کو، اور 1 پاؤ دہی کے اندر یہ کھلا دیں مریض کو، اور اس کے بعد آپ نے دوپہر اور رات کے ٹائم پہ یا دودھ کے ساتھ یا دودھ سے بنی ہوئی چائے کے ساتھ آپ استعمال کرائیں، اس طریقے سے چوتھائی چمچ، یعنی چمچ کے یہ خیال کرنا ہے کہ چمچ کا چوتھائی حصہ استعمال کرنا ہے، آدھا چمچ استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ آپ سے 3 دن تک مسلسل استعمال کروائیں مریض کو، اور 3 دن تک آپ نے کھانا پینا، یعنی روٹی تو بالکل مطلق بند کر دینی ہے، گندم کی مکئی کی سخت چیز کوئی بھی، گوشت کوئی بھی نہیں کھلانا، کوئی کسی قسم کی اس طرح کی چیز۔ 3 دن تک صرف لیکوڈ آپ نے استعمال کروانے ہیں، یعنی سابودانہ پتلا سا بنائیں وہ استعمال کرائیں، بس اس کے علاوہ ضرورت ہی نہیں ہے، صرف سابودانہ استعمال کرائیں 3 دن تک۔ تو یہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ٹائیفائڈ جتنا بھی پرانا ہوا یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا مریض۔ یہ بڑا بہترین نسخہ ہے، یہ ایک سنیسی ہمارے دوست ہیں، یہ ان کا عطیہ تھا یہ، تو بہرحال یہ نسخہ بہت سے لوگوں پہ آزمایا اور الحمدللہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس سے نفع ہوا، فائدہ ہوا تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے احباب، آپ کے دوست اس سے مستفید ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔